امامت کو سب سے پہلے اٹھا کر باہر کیا. رسول اللہ کی رحلت تک جو کچھ اللہ نے مقرر کیا، نازل کیا، وہ سب کچھ لاگو تھا. ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک جملہ، سب کچھ ایک ایک کر کے لاگو تھا. معطل کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ لاگو تھا. امامت کا نظام قائم تھا، عدالت کا نظام قائم تھا، جہاد قائم تھا، نماز قائم تھی، زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی تھی، روزہ رکھا جاتا تھا، زکوٰۃ دی جاتی تھی، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک جو ہی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، پہلا کام مل کے کیا، امامت کو اٹھا کر اس طرح سے باہر کر دیا جس طرح کہتے ہیں نا کہ گھی سے بال کھینچ کے باہر نکالا جاتا ہے. یہ کام کیا ہوگا سب نے. بال مکھن کے اندر، گھی کے اندر بال چلا جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے، اور اسے پکڑ کر اس صفائی کے ساتھ کہ اس کے ساتھ گھی کی تری بھی نہیں جاتی، بالکل خالص بال صاف ستھرا باہر چلا جاتا ہے. اس طرح سے امامت کو اٹھا کے باہر پھینک دیا اور پھر رجوع نہیں کیا. موقع ملا تو بھی رجوع نہیں کیا. بنو امیہ جب خاتمہ ہوا 100 سال کے بعد ان کی حکومت کے، پھر موقع ملا امامت کا، پھر بھی امامت کی طرف نہیں آئے. کوفیوں کو موقع ملا بعد میں، اپنی حکومت قائم کر لی، قبائلی حکومت قائم کر لی، حزبی حکومت قائم کر لی، امامت کی حکومت قائم نہیں کی. باری باری سب کو موقع ملا. اور آج ہم آپ کے معاصر زمانے میں پاکستان بنا، کو موقع ملا، ایک مملکت بنی، ایک سرزمین بنی، ایک وطن بنا، ایک ملت تشکیل پائی. اثر نو ایک امت نے جنم لیا، ایک امت کا جنم تھا پاکستان. آج یہی امت جو کچھ بھگت رہی ہے اور جو کچھ اس پہ گزر رہا ہے، یہ سب اسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ ایک نئی امت اس زمانے میں اس کا جنم ہوا. اور یہ موقع کسی کو نہیں ملا دنیا میں، چونکہ باقی تمام امتیں، باقی تمام ملتیں، باقی تمام اقوام، وہ نیا جنم نہیں ہوا بلکہ ان کا ایک تسلسل تھا سابقہ امت کا ہی، کہ آبا و اجداد مر گئے اور ابنا پیدا ہوئے، وہ وجود میں آتے گئے. نومولود ملت پاکستان کی تھی، نومولود امت اسلام کا یہ حصہ یہ پاکستان کے اندر ہوا. لیکن اس نومولود کو کس طرح سے بنایا گیا، کس طرح سے 70 سال کی آج یہ امت ہو چکی ہے، بڑھاپے کو پہنچنے والی ہے، اس کی آج کی موجودہ صورتحال دیکھ لیں آپ. یہ موقع تھا عراق کے اندر، یہ موقع تھا. ہر چیز کی طرف آئے. پاکستان کے اندر آمریت آئی، بدترین آمریت، دنیا کی فرعونیت پاکستان کے اندر نافذ ہوئی. ایوب خان جیسا ڈکٹیٹر آیا، ضیاء الحق جیسا ڈکٹیٹر آیا. ضیاء الحق بہت ہی جابر، ظالم قسم کا سفاک انسان تھا، جس نے پاکستانیوں کو جوتے مارے، جس نے پاکستانیوں کو کوڑے مارے، جس نے پاکستانیوں کی تحقیر کی، جس نے ملک فروخت کیا، جس نے ملک کے اندر خانہ جنگی شروع کرائی، جس نے ملک کے اندر فرقہ واریت شروع کرائی، جس نے ملک کے اندر آج کے وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم کی گواہیاں ہیں کہ افغان جنگ میں ہی پاکستان کی تباہی شروع ہوئی. اور یہ سب کچھ ایک ڈکٹیٹر نے کیا. پاکستانیوں کو موقع ملا، انہوں نے جمہوریت بھی آزمائی، انہوں نے آمریت بھی آزمائی، انہوں نے ہر گندا نظام آزمایا، ہر گندا شخص چن کر ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجا. امامت کی طرف ایک نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھا، اور اب بھی تیار نہیں ہے دیکھنے کے لیے. آج بھی تیار نہیں ہے دیکھنے کے لیے. آج بھی امامت کی روٹیاں کھا کے پلنے والے، امامت کے وظیفے کھانے والے، امامت کے شہریے کھانے والے، امامت کا خمس کھانے والے. خمس تو امام کا ہے. اگر ولایت امام کی معطل کر دیے تو خمس لینا بھی چھوڑ دو نا، یہ بھی امام کا ہے.
کس طرح ہوا کہ فقی تک ولایت منتقل نہیں ہوتی، خمس منتقل ہو جاتا ہے، صدقہ منتقل ہو جاتا ہے، زکوٰۃ فقی کو دے دو، مرجع تقلید کو دے دو، ولایت کی طرف نہ آئے۔ اگر امام نہیں ہے، امامت کے زمانے میں امام معصوم ہوں گے تو امام معصوم کو حق ہے حکومت کا، اور امام معصوم کو حق ہے خمس کا۔ امام معصوم کو حق ہے جماعت کرانے کا، امام معصوم کو حق ہے نکاح پڑھانے کا، امام معصوم کو حق ہے جنازہ پڑھانے کا۔ یہ کہاں سے نکال لیا جواز تم نے؟ اپنے نفع کی ساری چیزیں لے لیں اور ذمہ داری عہد چھوڑ دیا، توڑ دیا، یہ کہہ کہ ثابت نہیں ہے۔ خمس کیسے ثابت ہو گیا؟ چونکہ خمس تو ولایت کے اختیارات میں سے ہے، ولایت کے ساتھ آتا ہے خمس۔ اگر ولایت نہیں منتقل ہوئی زمانہ غیبت میں فقہا تک، خمس کیسے منتقل ہو گیا ان تک؟ ہے کوئی ایسا فقی جو خمس نہ لیتا ہو اور خمس لینے کو جائز نہ سمجھتا ہو اور یہ کہتا ہو چونکہ زمانہ غیبت ہے اور اس لیے خمس غیر معصوم نہیں لے سکتا؟ وہ خمس تو وہی لے گا جو زمانے کا ولی ہوگا۔ آیت قرآن یہ ہے کہ خمس ہے رسول اللہ کے لیے، چونکہ حاکم ہیں، اور رسول اللہ کا جو وصی ہوگا، جو حاکم ہوگا، اللہ کی طرف سے خمس اس کا حصہ ہے، اس کا مال ہے۔ چھوڑ امامت کو سب سے پہلے اٹھا کے امامت کو باہر پھینکا، پھر کبھی رجوع نہیں کیا، پھر ایک ایک کر کے سب۔ اس کے بعد قرآن کے ایک ایک احکام کو اٹھا کر باہر پھینکتے گئے، عدالت کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ بنو امیہ نے، چونکہ خلفاء کے زمانے میں امامت کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، باقی ساری چیزیں محفوظ رکھی گئیں۔ بنو امیہ کو جب اقتدار ملا، انہوں نے سب سے پہلے عدالت کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امامت کے بغیر مسلمانوں کی حکومت بن سکتی ہے تو عدالت کے بغیر بھی بن سکتی ہے۔ انہوں نے بنا کے دکھائی، بن جاتی ہے۔ ظلم کے ساتھ بھی حکومت چل سکتی ہے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے شریعت کو بھی اٹھا کے باہر رکھ دیا۔ اگر امامت کے بغیر نظام چل سکتا ہے، پھر شریعت کے بغیر بھی چل سکتا ہے، اور چل رہا ہے۔ آج کے مسلمانوں کا نظام شریعت کے بغیر چل رہا ہے۔ آج اس ملک کا نظام شریعت کے بغیر چل رہا ہے۔ علماء بھی راضی ہیں اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، شریعت کے بغیر چلتا ہے تو اگر چلتا ہے تو چلنے دو، ہمیں کیا ضرورت ہے شریعت کی؟ بغیر شریعت کے چل رہا ہے۔ یہ وہی سکڑنا تھا جو آہستہ آہستہ دین سکڑتا گیا، شرنک ہوتا گیا۔ ایک زمانہ آیا جس میں الٹے برتن کی تہ میں بچی ہوئی تری کی حد تک رہا، اور آج وہ تری بھی خشک ہو گئی ہے، بالکل مانجا ہوا برتن صرف امت اسلامی کا، جس میں دین نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ اور یہ پیشن گوئیاں رسول اللہ نے فرمائی تھیں۔ حضور نے ایک زمانے کی پیش گوئی کی ہوئی تھی، میرے بعد میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا جب معروف منکر ہو جائے گا، جب منکرات معروف ہو جائیں گے، جب قدریں بدل جائیں گی، جب حکومتیں فاسد ہو جائیں گی، جب علماء فساد کا حصہ بن جائیں گے۔ یہ رسول اللہ کی پیش گوئیاں ہیں۔ میری امت پر ایک وقت آئے گا۔ اصحاب تعجب سے پوچھتے تھے کیا یہ ہوگا؟ حضور اس سے بھی بڑا مرحلہ بیان فرما دیتے کہ یہ بھی ہوگا اس وقت۔ اور وہ سب کچھ ایک ایک کر کے ہو گیا۔